عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج ہمارا ایک مضمون ہے جو شروع میں ہے لیکن کچھ وجوہات تھیں جن کی وجہ سے یہ ہم کلاس روم میں نہیں پڑھ پائے، تو یہ ہے پھر وطنیت کی طرف۔ مولانا صلاح الدین احمد کا لکھا ہوا مضمون ہے، اس کو شروع کرتے ہیں۔ ان کی ولادت 1902 میں ہوئی اور وفات ان کی 1964 میں ہو گئی۔ بہت کم عرصہ زندہ رہے، 62 سال کی زندگی میں کے عرصے میں ان کی وفات ہو گئی۔ مولانا صلاح الدین احمد لاہور میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام مولوی احمد بخش تھا۔ انہوں نے پنجاب نیشنل کالج لاہور سے BA کیا۔ ابتدا سے ہی اردو زبان و ادب کے شیدائی تھے، یعنی شوق رکھتے تھے، ذوق رکھتے تھے۔ انہوں نے طالب علمی کے زمانے سے یہ ایک رسالہ خیالستان کے نام سے جاری کیا اور 1934 سے انہوں نے ادبی دنیا کی ادارہ سنبھالی۔ یہ بھی ایک رسالہ تھا، ایک ماہنامہ یا ایک رسالہ تھا جو چھپتا تھا، اس کا اداریے کے فرائض سنبھالے اور آخری دم تک اسے مرتب اور شائع کرتے رہے۔ مرتب کا مطلب ہے ترتیب دیتے رہے، شائع کا مطلب ہے اسے چھاپتے رہے۔ ان کا ایک اہم کارنامہ اکادمی پنجاب کا قیام ہے۔ اکادمی لفظ جو ہے یہ اردو میں اکیڈمی کو کہا جاتا ہے، تو پنجاب اکیڈمی ان کا قیام تھا۔ اس انجمن کے تحت انہوں نے اردو کی قدیم اور نادر کتابوں کو عصر نو شائع کیا۔ وہ اردو پڑھو اردو بولو تحریک کے سرخیل تھے۔ سرخیل کہتے ہیں رہنما تھے، اس کے روح رواں تھے، اس کے مرکزی رہنما تھے۔ انہوں نے اردو کے حوالے سے بہت کام کیا، جس کی وجہ سے انہیں پنجاب کا بابائے اردو بھی کہا جاتا ہے۔ وہ ایک اعلیٰ درجے کے مقالہ نگار تھے، مقالہ لکھتے تھے، مضامین جو ہوتے ہیں۔ انہوں نے ادبی اور قومی موضوعات پہ سینکڑوں مقالے لکھے ہیں۔ وہ صحت زبان اور آرائش زبان کا بہت خیال رکھتے تھے۔ بہت سے ادیبوں نے ادب اور تنقید کا فن ان کے زیر نگرانی سیکھا، یعنی ان سے سیکھا۔ رسالہ ادبی دنیا نے بہت سے نوجوان ادیبوں اور شاعروں کی رہنمائی بھی کی۔ یہ ان کا مختصر سا تعارف انہوں نے لکھا ہوا ہے، اور ان کی تصانیف میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے تصوراتی اقبال، افسانوی ادب، محمد حسین آزاد وغیرہ، یہ ان کی تصانیف ہیں۔ ان کا جو مضمون ہے مولانا صلاح الدین احمد کا پھر وطنیت کی طرف، یہ پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ پاکستان کے قیام سے پہلے اسلامیان ہند کے دل جس جذبے سے سرشار تھے وہ وحدت ملت کا جذبہ تھا۔ اسی طرح کا ایک مضمون اسلامی قومیت کا مسئلہ جو ہے، پاکستانی قومیت کا مسئلہ، یہ ہم فرسٹ ایئر میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ایک مضمون ہے۔ وحدت ملت کہتے ہیں ملت کا ایک ہونا، یکجا ہونا، اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ملت کا قائم رہنا۔ تو اسلامیان ہند یعنی یہاں کے مسلمان ہندوستان کے رہنے والے جس جذبے سے سرشار تھے وہ تھا وحدت ملت، کہ ہم ایک ملت کا، ایک امت کا حصہ ہیں۔ اگرچہ اس جذبے نے ہمارے فکر و شعور سے وطنیت کو یکسر مٹا دیا، یعنی یہ جو جذبہ ہے یہ حاوی ہو گیا وطن کے جذبے پر، کہ وطن تو بنتا ہے جغرافیے کے ساتھ، زمین کا ایک ٹکڑا ہو، اس پر ایک حدود متعین کر کے اس میں کچھ لوگ رہیں، تو جدید تصور وطن کا یہ ہے۔ تو اور جو وطنی ملت کا تصور ہے وہ ہے کہ ایک نظریے کے تحت، کسی ایک نظریے کے تحت اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ منسلک کر لینا، دوسروں کے ساتھ ملا لینا، اور پھر ایک نظریے کے تحت اپنے آپ کو ایک سمجھنا۔ تو اس جذبے نے وطنیت کا تصور جو تھا نا اس کو کم کر دیا تھا، مٹا دیا تھا، کہ وطن بھی کوئی چیز ہے۔ ہم ملت کو سمجھتے تھے کہ ملت یا امت مسلمہ ہی ہماری پہچان ہے، لیکن ہم وطن کے حوالے سے ذرا غافل رہ گئے۔ لیکن یہی جذبہ بالآخر ہمارے قومی وطن کے قیام کا باعث بنا۔ لیکن یہی جذبہ کہ ہم نے ایک علیحدہ وطن حاصل کرنا ہے، بالآخر اس نے ہی پاکستان کی بنیاد رکھی۔ تاریخ کا یہ ایک حیرت انگیز معمہ اور راز ہے۔ معمہ کہتے ہیں جس کی سمجھ نہ آئے، یعنی جو ایک پہیلی ہو، ایک عجیب چیز ہے تاریخ کی، یہ راز ہے ایک، جسے پوری صحت اور قطعیت سے حل کر لینا ممکن نہیں۔ یعنی صحت کا مطلب ہے بالکل صحیح اس کا اندازہ لگا لینا، اور قطعیت کا مطلب ہے بالکل مکمل طور پہ، فائنل، الٹیمیٹ، جس کے بارے میں مکمل اور صحیح رائے قائم کرنا بہرحال مشکل ہے کہ وطنیت اور ملت کا باہم تعلق کیا ہے۔ بہرحال جہاں تک ہماری زندگی کے موجودہ تقاضوں کا تعلق ہے، آج اس بات کا فیصلہ کر لینا نہ صرف موزوں بلکہ ضروری ہے کہ ہمارا قومی نصب العین کیا ہے، یعنی ہماری زندگی کے اہم ترین مقاصد جو ہیں، نصب العین ہمارا جو مقصد زندگی ہے وہ کیا ہے، یا اس کے حصول کا سیدھا راستہ کون سا ہے۔ اور ہماری وطنیت کا سادہ زبان میں مطلب ہے وطن پرستی، وطن سے محبت، وطن کی اہمیت کا جو جذبہ انسان کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کی وطنیت ہوتا ہے۔ اور ملت اس کی کس حد تک معاون یا مخالف ہو سکتی ہے،
یعنی امت مسلمہ کا تصور بڑا تصور ہے اور وطن اس کے اندر ایک چھوٹا تصور ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہماری جو ملت کا تصور ہے وہ ہمارے وطن کے تصور کی معاونت کرتا ہے، یعنی معاون اس کا مددگار ہے، یا مخالفت کرتا ہے، یا اس نظریے کا یہ مخالف ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا ہے، اسلامی ہند میں جذبہ ملت کا فروغ اور پھر اس فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی آفرینش بظاہر ایک تاریخی معمے کی حیثیت رکھتی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ امت مسلمہ یا اپنے آپ کو ایک ملت کا حصہ سمجھنا، پھر اس جذبے کے فروغ کے نتیجے میں ایک قومی وطن کی طرف سفر کرنا، بڑھنا اور اس کا قیام آفرینش، اس کا قیام بظاہر ایک تاریخی معمے کی، ایک راز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، ایک بڑے تصور کی طرف جاتے جاتے اچانک ایک چھوٹے تصور یعنی وطن کی طرف آ جایا جائے۔ پاکستان کے قیام سے کم و بیش ربع صدی یعنی 25 سال، ربع کہتے ہیں چوتھائی حصہ، تو صدی 100 سال ہوتی ہے، تو ربع صدی کا مطلب 25 سال۔ تو قیام پاکستان سے تقریباً 25 سال پیشتر اس مرد عظیم کے افکار جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے۔ یہ علامہ اقبال کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ 25 سال سے بھی زیادہ وقت جو تھا، مرد عظیم یعنی علامہ اقبال کی وہ افکار، نظریات جس نے ہمیں پاکستان کا تصور دیا تھا، وطن اور وطنیت کے استخفاف کو مسلسل اپنا محور بنا رہے تھے۔ اس سے قبل لفظ آفرینش تھا، اس کا مطلب ابتدا ہے، پہلے بھی بتایا ہے، اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا، یہ ایک بڑی گہری فکری بات ہے۔ اس کو سرسی انداز سے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ علامہ اقبال شروع میں وطن کے تصور کے خلاف ان کے کچھ اقوال، افکار ملتے ہیں۔ مثلا ان کا ایک شعر ہے، جب وہ وطن کے نظریے کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، ملت کا ہے جو پیرہن وہ اس کا کفن ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ملت اور وطن کو آپس میں مخالف وہ نظریات قرار دے رہے ہیں کہ جو ملت کا نظریہ رکھنے والے لوگ ہیں وہ وطن کی طرف نہیں آتے۔ اسی پر ان کا بہت سا کام 25 سال پہلے، مصنف کے مطابق وہ اس پر 25 سال پہلے غور و فکر کرتے، اپنے نظریات سے لوگوں کو آگاہ کرتے اور وطن اور وطنیت کے استخفاف کو یعنی اس کی اہمیت کو وہ کم کرتے تھے اپنی شاعری میں۔ لیکن جب مفکر اسلام نے یعنی حضرت علامہ اقبال کی بات ہو رہی ہے، اپنے شاعرانہ الہامات یعنی اپنی شاعری جو الہام پر مبنی تھی، شاعرانہ الہامات کا مطلب ایسی شاعری جو ان پر اللہ کی طرف سے نازل ہوتی تھی، ان کے دل میں الہام ہوتا تھا، موجودگی میں ایک وقفہ قلیل کے لیے تھوڑی دیر کے لیے وقفہ لیا، اپنے خیالات اور نظریات میں تھوڑی دیر کے لیے وہ خاموش رہے، اور پھر انہوں نے مسلمانوں نے ہند کی عملی سیاست کی طرف جب توجہ مبذول کی یعنی دیکھا، تو انہیں شمال مغربی ہندوستان نے ایک اسلامی وطن کے قیام کی دعوت دے دی۔ وہی اقبال جو وطن کی مخالفت کرتے تھے، انہیں اچانک نظر آنے لگا کہ وطن کے بغیر تو مسلمانان ہند جو ہیں یہ اپنی بقا کی جنگ لڑ ہی نہیں سکتے، اور ان کی جو حقوق ہیں وہ بغیر وطن کے حصول کے یہ خواب انہیں کبھی پورا نہیں ہو سکتا ان کا۔ تو یہاں میں اس بحث کو چھیڑنا نہیں چاہتا کہ یہ دعوت جمرود سے لے کر راس کماری تک تمام اسلامیان ہند کے لیے تھی یا صرف انہی اقطاع کے باشندوں کے لیے تھی جو دریائے سندھ سے لے کر دریائے جمنا تک آباد تھے، اور وہ خواب جسے ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا اور عبدالحمید ثانی نے بھی اور جمال الدین افغانی نے بھی دیکھا، اور خود مفکر اسلام علامہ اقبال نے بھی، کس کا خواب شرمندہ تعبیر ہونے والا تھا۔ اب یہاں مصنف نے بہت ساری جو چیزیں ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ جو علامہ اقبال نے شمال مغربی ہندوستان کے شمال مغربی علاقوں میں ایک وطن کے لیے دعوت دی تھی، یہ جمرود سے لے کے یعنی یہ پشاور سے لے کے تو ہندوستان کے وہ جنوبی ہندوستان راس کماری تک وہاں تک تھی، اور یعنی یہ پورے ہندوستان کے لیے تھی، یا یہ دریائے سندھ کے اقطاع یعنی جہاں پہ دریائے سندھ ختم ہو جاتا ہے، یا ان علاقے جہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں دریائے سندھ کی وجہ سے، وہ دریائے سندھ سے لے کے دریائے جمنا تک آباد تھے، جو ان کے درمیان میں جو تھے وہاں تک تھی، یا یہ وہ خواب تھا علامہ اقبال کا جو ٹیپو سلطان نے بھی دیکھا تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی یہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان تھے،
انہوں نے بھی دیکھا تھا، جمال الدین افغانی ایک بہت بڑے اسکالر تھے اسلام کے، انہوں نے بھی دیکھا تھا، یا یہ خود مفکر اسلام کا خواب تھا؟ وہ کہتا میں اس بارے میں اس بحث کو نہیں چھیڑنا چاہتا کہ یہ دراصل کس کی رائے تھی جس کو علامہ اقبال نے آگے تک پہنچایا۔ تو مصنف کہتا ہے کہ یہ بحث کو میں ایک طرف رکھتا ہوں اور آگے بات کو بڑھاتا ہوں، لیکن یہاں پر ایک بات بالکل واضح اور عیاں ہے اور اس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ ملت اور مقاصد ملت کے امکانات فروغ کے سلسلے میں جب شاعر مشرق نے جذبات سے افکار کی طرف انحراف کیا تو اسے مومن کے ترک تازی کے لیے اس جہان کی وسعتیں اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں بیکار اور بے معنی نظر آئیں۔ دیکھیے اس میں شاعر نے کافی مشکل تراکیب اور الفاظ کا استعمال کیا ہے، لیکن بہرحال یہ ان کے ایک انداز ہے ان کا، اور اردو سے ان کا بھی ایک گہرا لگاؤ اور اردو کے حوالے سے ان کا ایک خاص جو انداز ہے اس کا اظہار ہے۔ تو اس کے معنی بہرحال آپ کو آنے چاہیے اور اس پر آپ غور کریں اور اس کے معنی ضرور وہ میں جو بتاتا ہوں اس کو نوٹ کریں۔ تو مصنف کہتا ہے کہ جب شاعر مشرق نے جذباتی باتیں چھوڑیں، یعنی جذباتی باتوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی جو دل کی بات ہے اس سے افکار کی طرف آئے، فکر اور نظریے کی طرف آئے، تو انہیں مومن کی ترک تازی کہتے ہیں دوڑ دھوپ، محنت، مشقت، جد و جہد کے لیے اس جہان کی وسعتیں، یعنی اس دنیا میں جو اس کی جو وسیع و عریض اس کی جو سرحدیں ہیں، اور اس کے سفینے کے سفر کے لیے، سفینہ کہتے ہیں جہاز کو، اور سفر کے لیے بحر امکان کی ناپیدا کناریاں، کہ امکانات کو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے خواب جو ہیں وہ اس دنیا میں کیسے پورے ہو سکتے ہیں، تو انہیں لگا کہ یہ بڑا ہی مشکل ہے کہ اس جہان کی جو وسعتیں ہیں وہ چھوٹی ہیں، اس جہان کی جو حدود ہے وہ کم ہے، ان کے اس جہان میں جو سفینے اور ذرائع موجود ہیں وہ ان کے افکار اور خیالات کے لیے کہہ لیں کہ موزوں نہیں ہیں، بہت تھوڑے ہیں، وسائل کم ہیں اور وسعتیں افکار کی بہت بڑی ہیں۔ تو انہوں نے اپنے تاریخی خطبے میں مسلمانوں کو اس ملک کے شمال مغربی کونے میں ایک قومی وطن کی تاسیس اور تشکیل کی دعوت دی۔ تاسیس کا مطلب بنیاد۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ چلیں اب اس جو نظریہ ہے امت مسلمہ کی بقا کے لیے، اس کی ترقی کے لیے، ارتقاء کے لیے ایک وطن کا قیام بہرحال ایک بنیادی کام ہے، تو کم سے کم اس کا آغاز کیا جائے۔ شاعر آسمان کی بلندی اور وسعتوں سے اتر کر زمین کے ایک تنگ ٹکڑے کی حدود میں ملت اور اس کے مفاد کو محصور اور محدود کرنے پر نہ صرف آمادہ ہو گیا بلکہ اسی میں اس کو نجات بھی نظر آئی۔ یہاں پہ وہ تھوڑی سی طنز کر رہے ہیں ڈاکٹر صلاح الدین جو ہیں اور مولانا صلاح الدین، وہ علامہ اقبال کو کہہ رہے ہیں کہ جہاں وہ ایک ملت کا وسیع تصور پیش کرتے تھے، اچانک اس کو چھوڑ کے ایک چھوٹی سی حدود میں پاکستان جیسے وطن کے قیام پر انہوں نے اپنی ساری توجہ مرکوز کر دی۔ لیکن ان کی یہ تنقید جو ہے بہرحال اس کو ہم علمی حوالے سے دیکھتے ہیں، اس وقت کے مسلمانوں کی یہی ضرورت تھی، کسی بھی چیز کا نقطۂ آغاز ایک محدود پیمانے سے ہی ہوتا ہے، اچانک سے پوری دنیا میں انقلاب اور تبدیلی نہیں آتی، ایک چھوٹی سی جگہ پہ ایک چنگاری بھڑکتی ہے جو بعد میں ایک بہت روشن الاؤ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ تو علامہ نے بھی شاید اسی حکمت عملی کو اپنایا اور وسیع ملت کے تصور سے ہٹ کر ذرا سے تھوڑی دیر کے لیے ایک وطن کی طرف وہ آگے، اسی کا ذکر کر رہے ہیں مولانا صلاح الدین احمد۔ اور زمین آخر زمین ہے اور ہمارے تخیل کی ہزار پروازیں، ہماری آرزوؤں کی ہزار رفتیں، تخیل کہتے ہیں خیال کو، رفت کہتے ہیں بلندی کو، بھی اسے آسمان نہیں بنا سکتی، اور حقیقت کی دنیا میں ہمیں آسمان سے زیادہ ضرورت بھی زمین ہی کی ہے۔ تو یہاں مصنف کہتا ہے کہ علامہ اقبال نے بالکل درست کیا، خیالات جتنے بھی بلند ہوں، بہت ہی اعلیٰ ہوں، آسمان پہ رہتے ہیں، زمین پر جب وہ آتے ہیں تو زمین کی حقیقتیں ان خیالات کو محدود بنا ہی دیتی ہیں، تاکہ آسمان کی بادشاہت زمین پر قائم ہو اور اللہ تعالیٰ کی زمین پر اس کے فرما بردار بندے متصرف ہو کر اس پر اپنا وطن بنائیں۔ متصرف کہتے ہیں اقتدار جمانا، کسی پر قابو پا لینا، کسی پر اپنے اقتدار کو مکمل کر لینا، مضبوط کر لینا، اور اسی وطنیت کی حفاظت میں اگر ضرورت پڑے تو اپنی جانیں اور اپنا مال اور اپنی اولاد قربان کر دیں۔ اقبال نے جب ہمیں پاکستان کا تصور دیا تو یہ بلا شبہ اس کے آفاق کی تصور ملت سے کوئی نسبت نہیں رکھتا تھا۔ یہ بات پھر دوبارہ کر رہے ہیں کہ جب وطن کا تصور دیا تو یہ ملت کے تصور سے بالکل متصادم تھا، الٹ تھا، لیکن اس کی رجت ایک حقیقت پرستانہ رجت تھی۔ رجت کہتے ہیں واپس پلٹ جانا،
یعنی اقبال کا ملت کے تصور سے پیچھے ہٹنا اور وطن کی طرف آ جانا ایک حقیقت پسندی کا ثبوت تھا۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اتنی جلدی امت مسلمہ اپنی کھوئے ہوئے وقار کو اچانک حاصل نہیں کر سکتی، اس کے لیے ابتدا کسی ایک نقطے سے ہی کرنا پڑے گی، اور وہ نقطہ ایک وطن ہے۔ ملت اسلامیہ ہند کو اپنے تحفظ اور اپنے فروغ کے تقاضے پورے کرنے کے لیے کسی بحر بے پایاں یا کسی آسمان بے کراں کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ ایک ایسے خطۂ زمین کی، بحر بے پایاں کا مطلب ہے ایک ایسا سمندر جس کی کوئی حد نہ ہو، اور ایک آسمان بے کراں ایک ایسا آسمان جس کی کوئی حد نہ ہو، بلکہ ایک ایسے خطۂ زمین کی حاجت تھی، یعنی ضرورت تھی، جس میں سما کر یا سمٹ کر یا پھیل کر یا بٹ کر اسے ایک آزاد زندگی بسر کرنی تھی۔ خداوند تعالیٰ کے احسان سے ہماری یہ ضرورت ایک حد تک پوری ہوئی۔ یہاں اس بحث میں رہنا الجھنا بے سود ہوگا کہ ہم میں سے کتنے اس نعمت عظمیٰ سے بہرہ مند ہوئے، یعنی کتنوں کو یہ نعمت عظمیٰ، یہ اعلیٰ نعمت مل گئی کہ ہم اپنی زندگی آزادانہ بسر کر رہے ہیں۔ لیکن جس قدر بھی بہرہ مند ہو سکے ان کے لیے نجات اور فلاح کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وطن کی والہانہ محبت کے مرغزار میں سے ہو کر اس فوز عظیم کی طرف بڑھتا ہے جو مومن کی منزل مقصود ہے۔ مرغزار باغ کو کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی نعمتیں ملتی ہیں وہ بہرحال پھر وطن کے طفیل سے ہی ملتی ہیں، آزادی کی نعمت ہو، آزادی اظہار ہو، رہنے کی، رہائش کی، تمام سہولیات اسی وطن کی نسبت سے پھر ملتی ہیں، جن کو جتنی بھی ملی ہیں۔ جب ہم اپنے ملکی مفاد کی حفاظت اور ملی مقاصد کے فروغ کے لیے ہم نے ایک وطن حاصل کر لیا ہے، خواہ اب ہم سب کے لیے کافی ہے یا ناکافی ہے، یعنی یہ مکمل وطن ہے یا تھوڑا وطن ہے، آدھا ہے یا پورا ہے، تو منطقی طور پر ہمارے لیے، یعنی عقلی طور پر ہمارے لیے یہ لازم ہو جاتا ہے، یہ لازمی ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے تحفظ اور اس کے فروغ کو تمام دیگر فرائض پر ترجیح دیں، کیونکہ نہ صرف یہ ہمارے اعمال حسنہ یعنی اچھے اعمال، بلکہ نہ صرف ہمارے مقاصد ملی یعنی ملت کے حوالے سے، امت مسلمہ کے حوالے سے جو مقاصد ہیں، بلکہ خود ہماری زندگی، ہماری ہستی، ہماری جانیں، ہمارے جسم، ہمارے گھر بار اور ہمارے مواقع اور ہمارے امکانات اس کی سلامتی سے وابستہ ہیں۔ یہ وطن ہے تو ہم یہ ساری چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، اچھے اعمال بھی کر سکتے ہیں، اپنی امت مسلمہ کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں، اپنی زندگی بھی سنوار سکتے ہیں، جان کی بھی حفاظت کر سکتے ہیں، جسم کو بھی سکون دے سکتے ہیں، گھر بار اور دوسری سہولتوں سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر پاکستان اور یہ وطن موجود ہے۔ اگر ہمارا وطن قائم رہے گا تو ہمیں خدمت دین اور تعمیر ملت کے موقع بھی ملیں گے۔ ہم اعلاء کلمات اللہ کا مطلب ہے اللہ کا کلمہ پوری دنیا میں اس کا اعلان کرنا، اور حقوق انسانیت بھی ہم ادا کر پائیں گے۔ لیکن اگر یہ خدا نخواستہ وطن کو ذوف پہنچا یعنی تکلیف پہنچی، ملک پر آفت آئی، تو نہ ہم بچے رہیں گے، نہ ہماری مسلمانی، اور خاکم بدہن ملک کا زوال ملت کا زوال بن جائے گا۔ خاکم بدہن ایک محاورہ ہے، میرے منہ میں خاک اس کا مطلب ہے۔ تو مصنف کہتا ہے کہ اگر یہ پاکستان نہ رہا تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ جہاں تک اس بر عظیم کا تعلق ہے، قیام پاکستان کے بعد ہمارا محاذ یکسر بدل چکا ہے۔ بر عظیم اس بر زمین کو کہتے ہیں۔ اب وطن اور ملت کے مفاد متضاد نہیں رہے، یعنی اب امت مسلمہ اور پاکستان سے محبت ایک ہی ہے۔ جب ہم آہنگ ہو گئے ہیں اور ایک کا فروغ دوسرے کی ترقی کا ضامن ہو چکا ہے، یعنی ایک کی ترقی دوسرے کی ترقی بن چکی ہے، ایک کی ترقی دوسرے کی ترقی کی ضمانت دے رہی ہے، اس کے ساتھ ہم پر ایک نئی ذمہ داری بھی عائد ہو گئی ہے، اور وہ ہے کہ 1 کروڑ غیر مسلم پاکستانیوں کی ذمہ داری ہے۔ اس وقت مسلمانوں کی آبادی کم تھی نا، اس لیے انہوں نے 1 کروڑ لکھا ہے اس کو، یہ غیر مسلموں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس وقت غیر مسلم بھی کم ہی تھے، لیکن اب تو ان کی آبادی بھی بڑھ گئی ہوئی ہے۔ ظاہر ہے کہ قیام پاکستان میں ان کی کئی قسم کی آرزوؤں نے حصہ نہیں لیا، بلکہ وہ خود بخود اس کے حصے میں آ گئے۔ ظاہر ہے غیر مسلموں تو پاکستان کی خواہش نہیں کی تھی، لیکن اب وہ اس کا حصہ بن گئے ہیں، تو اس کے حوالے سے مصنف کہتا ہے انہیں مفید شہری بنانے کے لیے ان کے ساتھ اپنے درمیان ایک بنیادی ہم آہنگی اور ہم مقصدی کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سامنے ایک مشترکہ نصب العین ہو، جس کے تقدس سے نہ انہیں مجال انکار ہو، نہ ہمیں یارائے انحراف ہو۔ مجال انکار کا مطلب ہے نہ انہیں انکار کرنے کی جرت ہو، اور نہ ہمیں یارائے انحراف ہو، اور نہ ہم اپنے مقصد سے انحراف انہیں کرنے بھی دیں، اور اپنے عمل سے بھی انحراف نہ کریں کہ وہ بھی ہماری اس ترقی میں وطن کی محبت کے مقصد میں برابر کے شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ نصب العین وطن پروری اور وطن دوستی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ یہی نصب العین ان کی وفاداری کا ضامن ہے اور مملکت کی سلامتی کا سہارا ہوگا۔ اسی وجہ سے ملک کی اکثریت اور اقلیت ہاتھوں میں ہاتھ دیے آگے بڑھیں گے اور ملک کی فلاح و بہبود میں حصہ لیں گے۔ اب کہ ہم آزاد ہیں، ہماری وطن دوستی ہمارے ملی روابط پر غالب نہ آئے گی،
اور نہ ہمیں نقصان پہنچائے گی، نہ انہیں نقصان پہنچائے گی۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم شاعر اسلام کی اس آرزو کو بر لانے یعنی پورا کرنے کے لیے ہمیشہ سر بکف رہیں گے، یعنی جدوجہد کرتے رہیں گے سر پہ کفن باندھ کر، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی سارے مسلمان ایک ہو جائیں حرم کی پاسبانی کے لیے، یعنی حرم کہا گیا ہے مکہ مدینہ یا اسلام کی حفاظت کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، یعنی نیل دریائے نیل کے ساحل سے لے کر، اور یہ جو روس کے اندر جو اسلامی ممالک ہیں اور وہاں پہ کاشغر ایک چین کے پاس ایک شہر ہے، اور وہاں تک سارے مسلمان ایک ہی نظر آئیں۔ یہ علامہ کے شعر کے ساتھ یہ اختتام کرتے ہیں۔ یہ ایک مشکل مضمون تھا اور اس کے لیے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس کے الفاظ معنی اپنی کتابوں سے دیکھیے، گرامر وغیرہ سے دیکھیے، اور اس کو دوبارہ میرا لیکچر اس کو دھیان سے سنیے گا، پھر سمجھ آئے گی۔ اس کے مشقی سوالات آپ نے کرنے ہیں، اور نیچے میں نے یہ سوال جو جز ہے یہ بڑا زبردست ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے لازمی، اور ذمہ داری سے سمجھداری سے اس کو پڑھنا بھی ہے ساتھ۔ اس کے ساتھ جو مفصل جوابات تیار کرنے ہیں، پھر امدادی افعال کی نشاندہی کرنی ہے، یہ آپ کو کروایا ہوا امدادی افعال کا سوال بھی کروایا ہوا، پھر اعراب لگانے والا سوال ہے۔ اس کے بعد آخر میں مشق میں رموز اوقاف جو ہمارا ٹاپک ہے، اس میں قوسین اور خط کے 2 اجزاء دیے گئے ہیں، اور پھر 2 جملے تحریر کرنے کا اس میں کام دیا گیا ہے۔ یہ ہمارا 21 منٹ کا تقریباً لیکچر بنا ہے۔ اس میں تعارف بھی شامل ہے اور مشق بھی شامل ہے، تو اس کا جو تحریری کام ہے اس میں MCQs بنانے مصنف کے تعارف میں سے، اور مختصر سوالات اور مشقی سوالات کو حل کیجیے، اور اپنا یہ کام ذمہ داری سے لکھ کر مکمل کر لیں تاکہ آپ کو اس لیکچر کا واقعی فائدہ ہو۔ شکریہ۔